بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على سیدنا ونبینا وطبیب قلوبنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال مولانا ابو عبداللہ حسین بن علی علیہم السلام انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی وأريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب علیہ السلام۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور خداوند قدوس آپ تمام عزیزان کو حقیقی معنی میں عزاداران سید الشہداء میں سے قرار دے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو اس عشرہ محرم میں شناخت عاشوراء کے عنوان سے ہے۔ گزشتہ مجلس میں کچھ تمہیدی گفتگو آپ کی خدمت میں عرض ہوئی کہ یہ جو عزاداری ہے، یہ جو عزا ہے، یہ جو مظلوم کربلا کے لیے اشک بہانا ہے، یہ انسان گریہ کس نیت کے ساتھ کرے۔ تقریباً ابتدائی گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر چکا تھا، لیکن آخری نقطہ کہ جس پر میں بہت زیادہ زور دینا چاہ رہا تھا شاید اس طریقے سے واضح نہیں ہو پایا۔ ایک آدھ جملہ اس کے بارے میں عرض کروں اور پھر انشاءاللہ اپنے عرائض کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے۔ عرض کیا کہ انسان مختلف وجوہات کی وجہ سے آنسو بہاتا ہے، غمگین ہوتا ہے۔ سید الشہداء پر جو انسان گریہ کرتا ہے، نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں یہ عزاداری کر رہا ہوں تاکہ خود اپنے نفس کو اولیاء الہی کے نفوس کی طرح بناؤں۔ یعنی یہ عزاداری اس نیت کے ساتھ ہو کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم سنخ ہو جاؤں۔ اولیاء الہی جو حسین ابن علی پر گریہ کرتے رہے ہیں، عزاداری کرتے رہے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ ان جیسا بنوں۔ یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ ہماری تاریخ کے بزرگان میں سے، معاصرین میں سے مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑی شخصیت، اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی خدا، بہت بڑے مفسر، فیلسوف شرق، بہت بڑے فقیہ کہ بہرحال المیزان ان کا ایک شاہکار ہے۔
انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جہاں پر اور مختلف ان کی کتابیں ہیں، ان کتابوں میں سے ایک کتاب ان کی ہے سنن النبی، جس کتاب کے اندر انہوں نے تقریباً وہ سنتیں جمع کی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں۔ کہتے ہیں کہ علامہ نے جو یہ کتاب لکھی ہے در حقیقت وہ خود پیغمبر اسلام کی سنتوں پر عمل کرنا چاہتے تھے۔ مختلف حدیثی کتابوں کو دیکھا اور مختلف سنتیں جو سنتیں روایات میں بیان ہوئی ہیں ان تمام سنتوں کو کتابوں سے وہ نکالتے تھے۔ مقصد یہ ہوتا تھا تاکہ میں ان سنتوں پر عمل کر سکوں، اصل ہدف یہ تھا۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ انسان اگر ان سنن پیغمبر اسلام پر عمل کرے تو انسان کا نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفس کا رنگ اختیار کرتا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ ان سنتوں پر عمل کرنے سے انسان پیغمبر بن جائے گا، نہ، اس کے قریب ہوگا۔ اسے کہا جاتا ہے سنخیت۔ مختلف اعمال کو انجام دیں تاکہ ہمارے نفوس وہ سنخیت پیدا کریں۔ اور یہی میں نے کل کی مجلس میں بھی آخر میں عرض کیا تھا کہ حتیٰ زکریا نبی جب سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیٹے اور اپنے نواسے کے غم میں عزادار ہوں گے، عزاداری کریں گے، تو خدا کی بارگاہ سے دعا مانگتے ہیں کہ خدایا میرے لیے بھی ایسا ماحول بنا تاکہ میں بھی رسول اللہ کی طرح عزادار بن سکوں۔ یہ بہت زیادہ اہم ہے کہ انسان یہ عزاداری کرے، یہ آنسو بہائے، اس اعتبار سے کہ اپنے نفس کو ان کے نفوس کی طرح بنائے۔ اسے کہا جاتا ہے سنخیت۔ اور کل کی روایت میں تو میں نے عرض بھی کیا تھا کہ اصلاً حضرت زکریا خداوند متعال سے جو حضرت یحییٰ جیسا بیٹا مانگتے ہیں، روایات میں ہے کہ وہ بیٹا بھی اس عنوان سے مانگا تاکہ وہ بھی حسین کی طرح شہید ہو۔ اور یہ بھی عجب ہے، مقاتل اور تواریخ نے لکھا ہے، سید الساجدین بیان کرتے ہیں کہ بابا کسی بھی منزل تک نہیں پہنچتے تھے، کسی بھی منزل پر پڑاؤ نہیں ڈالتے تھے مگر یہ کہ اس منزل پر حضرت یحییٰ کو یاد کرتے تھے، یا کسی بھی منزل سے نہیں نکلتے تھے مگر یہ کہ حضرت یحییٰ کو یاد کرتے تھے۔ ہمیشہ حضرت یحییٰ کو یاد کرتے تھے امام حسین علیہ السلام۔ اس پوری تحریک کربلا کے اندر سید الشہداء نے حضرت یحییٰ کو بہت زیادہ یاد کیا ہے۔ اور روایات نے تو مشابہتیں بھی لکھی ہیں کہ بہت زیادہ میں ادھر نہیں جانا چاہ رہا، آج کچھ اور بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن اشارتاً ذکر کر دیتا ہوں، بعد میں اپنے عرائض کی طرف آتا ہوں۔ سید الشہداء اور حضرت یحییٰ میں بہت زیادہ مناسبتیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ وہ دونوں افراد ہیں جن کے آنے سے پہلے خداوند متعال نے بشارت دی ہے۔ حضرت یحییٰ ابھی نہیں آئے لیکن پہلے سے جناب زکریا کو کہا جا رہا ہے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم ایک نوجوان کی تمہیں بشارت دیتے ہیں کہ جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ یہ نام بھی عجیب ہے، یحییٰ، زندہ کرنے والا۔ اسی طریقے سے سید الشہداء ابھی اس دنیا میں نہیں آئے لیکن خداوند متعال نے پہلے سے رسول اللہ کو اس کی بشارت دی۔ دونوں میں مشابہت ہے۔ جس طریقے سے جناب یحییٰ اپنی مادر گرامی کے بطن اطہر میں 6 ماہ رہے، اسی طریقے سے سید الشہداء بھی اپنے مادر گرامی کے بطن اطہر میں 6 ماہ رہے۔ جس طریقے سے جناب یحییٰ کا نام بلا واسطہ پروردگار عالم نے رکھا، اسمہ یحییٰ،
زکریا ہم تمہیں بیٹا دیتے ہیں لیکن اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ عیناً اسی طریقے سے سید الشہداء کا نام بھی بلا واسطہ خود اس رب کریم نے رکھا۔ عجیب مناسبت ہے۔ یا اسی طریقے سے روایات میں ہے کہ دونوں نے، نہ حضرت یحییٰ نے اپنی ماں کا شیر لیا، دودھ پیا، نہ سید الشہداء نے۔ کہتے ہیں کہ جناب یحییٰ کے لیے دودھ کا انتظام آسمان سے ہوتا تھا، لیکن یہاں پر میرا دل کہتا ہے کہ میں یہ جملہ کہوں، روایات میں بھی ہے، سید الشہداء کے شیر اور دودھ کا انتظام عرش اعظم سے ہوتا تھا۔ رسول اللہ خود اپنی زبان اطہر سے امام حسین علیہ السلام کو سیراب کرتے تھے، اور پیغمبر اسلام کی زبان یعنی کیا؟ وہ تو امیر المؤمنین نے کہا تھا کہ جب رسول اللہ نے امیر المؤمنین کو زبان دی تھی، جب آپ منبر سلونی پر بیٹھ کر جملات کہتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، وہاں پر فخریہ انداز سے کہتے تھے ھذا لعاب رسول اللہ۔ یہ اس زبان کا اثر ہے، جو پوچھنا ہے وہ پوچھو۔ بہرحال دونوں نے اس دنیا میں ماں کا دودھ نہیں پیا۔ روایات میں ایک اور مشابہت جو حضرت یحییٰ اور امام حسین کے بارے میں ذکر ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کی پیشانی سے نور ساطع ہوتا تھا۔ کتنا بھی اندھیرا ہو، اگر حضرت یحییٰ آ جاتے تو وہ جگہ روشن ہو جاتی۔ اسی طریقے سے سید الشہداء کی پیشانی اطہر سے بھی ہمیشہ نور نکلتا تھا، دونوں کی پیشانی نورانی تھی۔ اچھا، اسی طریقے سے روایات میں کہ حضرت یحییٰ اور سید الشہداء بہت زیادہ فرحناک اور خوش نہیں ہوتے تھے، اکثر و بیشتر مغموم اور محزون رہتے تھے۔ اگر تھوڑے بہت خوش بھی ہوتے تھے تو تھوڑی دیر میں پھر غمناک ہو جاتے تھے۔ دونوں کی طبیعت اس طریقے سے۔ اچھا، ایک اور نقطہ جو خود روایات نے سید الشہداء اور حضرت یحییٰ کے لیے ذکر کیا ہے، روایات میں ہے کہ ان دونوں کے لیے آسمان خون رویا۔ حضرت یحییٰ کے لیے بھی آسمان خون رویا اور حسین ابن علی کے لیے بھی آسمان خون رویا۔ ایک اور مشابہت جو روایات میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کے سر مطہر نے کلام کیا ہے۔ حضرت یحییٰ کو بھی جب شہید کیا گیا اور ان کے سر مبارک کو اس نانجیب ملعون بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو وہاں پر وہ سر بولا تھا۔ اسی طریقے سے سید الشہداء کے سر نے بھی کلام کیا، اور کیا کلام کیا، لوگوں کو قرآن سنایا۔ ایک اور مشابہت جو روایات نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کے قاتل، کہتے ہیں کہ جہنم میں ایک ایسا مقام ہے کہ سب سے زیادہ سخت ترین جگہ ہے وہ، کہتے ہیں کہ اس جگہ پر قاتل سید الشہداء اور قاتل حضرت یحییٰ ہوگا، دونوں کا قاتل اسی جگہ پر ہوگا۔ اور ایک اور مشابہت جو حضرت یحییٰ اور سید الشہداء کے لیے بیان ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ دونوں کے لیے قتلا صبرا، دونوں کو تڑپا تڑپا کے شہید کروایا گیا۔ یہ عجب مناسبت ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن میں یہاں سے گزرتا ہوں۔ سید الشہداء بہت زیادہ حضرت یحییٰ کو یاد کرتے تھے۔ روایات میں کہ آپ فرماتے وَمِنْ حِوَانِ الدُّنْيَا عَلَى اللَّهِ إِنَّ رَأْسَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا أُهْدِيَ إِلَى بَغْيٍ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسرائیل۔ دنیا کی پستی پر یہی کافی ہے کہ یحییٰ نبی جیسے انسان کامل کے سر کو ایک نانجیب کے سامنے پیش کیا گیا۔ بہرحال سید الشہداء اور حضرت یحییٰ میں بہت زیادہ مناسبت ہے، اور اسی اعتبار سے حضرت زکریا بھی، جب حضرت زکریا یحییٰ کے عزادار بنے تو فقط یحییٰ کے عزادار نہیں بنے،
بلکہ حسین ابن علی کے بھی عزادار بنے۔ خداوند منان ہم لوگوں کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ یہ جو کربلا، یہ جو عاشوراء کے مختلف زوایا ہیں، ان مختلف زوایا پر غور و تأمل کرنا چاہیے۔ میں اب اگر اس وادی میں گیا، حضرت یحییٰ اور امام حسین علیہ السلام کی تقابل کی وادی میں، تو بالکل باہر نکل جاؤں گا، لیکن نہیں چاہتا کہ اس طرف جاؤں، میں اپنے عرائض کی طرف آتا ہوں۔ یہ محرم الحرام کا جو عشرہ ہے، ہم نے موضوع رکھا شناخت عاشوراء، کیونکہ جب تک کسی بھی چیز کی انسان کو معرفت نہ ہو، شناخت نہ ہو، اس چیز سے کما حقہ استفادہ نہیں کر سکتا، فائدہ نہیں لے سکتا۔ واقعاً جو بھی حسین ابن علی کے غم میں روتا ہے، عزاداری کرتا ہے، گریہ کرتا ہے، وہ فیضیاب ہوتا ہے، لیکن اور زیادہ فیضیاب ہونے کے لیے عاشوراء کی شناخت کی ضرورت ہے، معرفت کی ضرورت ہے۔ جب تک اس معنی میں ہم عاشوراء کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے، اس لحاظ سے استفادہ نہیں کر سکتے، معرفت کی ضرورت ہے۔ اچھا، عاشوراء کو پہچانے کیسے پہچانا جائے، کس طریقے سے ہم عاشوراء کی شناخت حاصل کریں، یہ بہت ہی اہم ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں کربلا کو بیان کیا، لیکن حق کے مطلب یہ ہے کہ اگر ہم واقعاً عاشوراء کو اور کربلا کی صحیح شناخت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو حسین ابن علی کے خود کلام سے تمسک کریں۔ خود حسین ابن علی نے عاشوراء کا کیسے تعارف کروایا، کیسے بتایا ہے کربلا یعنی کیا، عاشوراء یعنی کیا، خود حسین ابن علی کے کلام سے تمسک کرے، وگرنہ کوئی بندہ نہیں بتا سکتا کربلا اور عاشوراء یعنی کیا۔ کسی کے اندر طاقت نہیں ہے، کسی کے اندر توان نہیں ہے کہ وہ کربلا اور عاشوراء کی شناخت کروا سکے۔ خود حسین ابن علی، اس سے پوچھا جائے کہ مولا خود آپ بتائیں عاشوراء یعنی کیا، کربلا یعنی کیا۔ اس اعتبار سے امام حسین علیہ السلام کا ایک جملہ، جسے میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ دستور العمل ہے، یہ جو 6 ماہ کی تحریک ہے، یہ جو 6 ماہ کی نہضت ہے، رجب کے آخر سے شروع ہوتی ہے اور محرم کو تمام ہوتی ہے، یہ تقریباً جو 6 ماہ کا عرصہ ہے، خود حسین ابن علی نے بتایا ہے کہ یعنی کیا کرنے جا رہا ہوں، عاشوراء یعنی کیا۔ نکلتے وقت ایک رسماً وصیت نامہ لکھا، جس وصیت نامے کو میں کہوں گا دستور العمل تھا۔ حسین ابن علی عاشوراء کی شناخت کروا رہے ہیں، معرفت بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں عاشوراء یعنی کیا، کربلا یعنی کیا، میرے اقدامات سے مراد یعنی کیا، میں کہاں جا رہا ہوں، میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ خود حسین ابن علی نے تعارف کروایا کہ اس وصیت نامے کے جملات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، انشاءاللہ آہستہ آہستہ ان جملات کی وضاحت بھی کریں گے، توضیح بھی بیان کریں گے، کہ جس سے پتہ چلے گا کہ عاشوراء یعنی کیا۔ یہ وصیت نامہ جو حسین ابن علی نے نکلتے وقت لکھا، اور اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کے نام۔ اچھا، اس وصیت نامے کے جو جملات میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی واريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی۔ یہ مختصر سا وصیت نامہ کہ جس وصیت نامے کے اندر پورا منشور بیان کر رہے ہیں۔ اصلاً عاشوراء فہمی کے لیے یہ ایک متن ہے، ٹیکسٹ ہے، کہ جس کو کھولا جائے تو عاشوراء سمجھ میں آتی ہے، کربلا سمجھ میں آتی ہے۔ عاشوراء یعنی کیا، کربلا یعنی کیا، اسی متن کے ذریعے سے سمجھ سکتا ہے انسان، کہ ایک ایک جملے پر تأمل کرنے کی ضرورت ہے۔
اس مختصر سے وصیت نامے میں حسین ابن علی نے اپنے قیام اور عاشورہ کی 8 صفتیں بیان کی ہیں، جن میں سے 4 صفتیں صفات سلبیہ کے عنوان سے ہیں اور 4 صفتیں صفات ثبوتیہ کے عنوان سے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، یہ منشور ہمارے ہاں یہ وصیت نامہ معمولاً پڑھا جاتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں اس نگاہ کے ساتھ اور اس دید کے ساتھ آپ اس کو دیکھیں کہ 8 اوصاف، 8 صفتیں حسین ابن علی اپنے اس قیام کی بیان کرتے ہیں، 8 صفتیں بیان کرتے ہیں۔ اچھا، ان میں سے پہلے صفات سلبیہ ہے کہ میرا قیام اس لیے نہیں، میرا قیام اس لیے نہیں، میرا قیام اس لیے نہیں، میرا قیام اس لیے نہیں۔ پھر بیان کرتے ہیں میرا قیام اس لیے ہے، اس لیے ہے، اس لیے ہے، اس لیے ہے۔ 8 صفتیں بیان کی، جن میں سے 4 صفتیں ابتدائی صفات سلبیہ ہیں کہ میری نہضت کا مقصد یہ نہیں ہے، پھر 4 صفتیں صفات ثبوتیہ ہے، میری نہضت کا مقصد یہ ہے۔ اور عجب، مجھے تو یہاں پر قرآن مجید کا انداز یاد آ رہا ہے، واقعاً کیوں نہ یاد آئے؟ حسین ابن علی اور قرآن مجید کا مزاج ایک ہے۔ خداوند متعال نے جہاں پر قرآن مجید کا تعارف کروایا ہے وہاں پر بھی طریقہ کار یہی ہے کہ قرآن کا جب تعارف کروایا جاتا ہے وہاں پر کچھ صفات سلبیہ بیان ہوتی ہیں، کچھ صفات ثبوتیہ۔ مثال کے طور پر ایک آدھ آیت کی طرف اشارہ کرو۔ سورہ کہف کا جو آغاز ہوتا ہے وہاں پر پروردگار عالم فرماتا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا۔ قرآن کا خدا تعارف کرواتا ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اپنے عبد پر کتاب نازل کیا، اور پھر اب کتاب کا تعارف ہے۔ کتاب قرآن یعنی کیا؟ یہ کون سی کتاب ہے؟ خدا فرماتا ہے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا۔ پہلی صفت سلبی، یہ ایسا قرآن ہے کہ اس میں کوئی بھی کجی نہیں ہے، عوج نہیں ہے، ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ یہ کتاب صراط مستقیم پر قائم کتاب ہے، اور جو بندہ صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہے اس کے لیے رہنما ہے۔ پہلی صفت سلبیہ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا۔ خدا نے اس کے اندر کوئی کجی نہیں رکھی، کوئی ٹیڑھی نہیں رکھی، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے اس میں۔ صفت سلبی، اس کے بعد ایک صفت ثبوتی بیان کی۔ اچھا، قرآن میں یہ عیب نہیں ہے۔ کیا ہے قرآن؟ قیمان، یہ کتاب خود قائم ہے اور یہ کتاب قیام کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا اسی طریقے سے سورہ فصلت میں بھی خداوند متعال نے یہی انداز اپنایا کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یہ صفت سلبی۔ یہ ایسا کتاب ہے کہ اس کتاب کے آگے بھی باطل نہیں، پیچھے بھی باطل نہیں، کہیں سے باطل نہیں آ سکتا۔ یہ معصومانہ کتاب ہے۔ تنزیل من حکیم حمید کی صفت ثبوتی۔ لا یأتیہ الباطل صفت سلبی، یہ عیب نہیں۔ تنزیل من حکیم حمید صفت ثبوتی۔ یہاں تک سورہ بقرہ میں جو آپ پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پہلے مرحلے میں قرآن کے بارے میں کہا جاتا ہے لا ریب، اس کے اندر کوئی ریب نہیں، یہ عیب نہیں۔ صفت سلبی کو بیان کیا، یہ عیب نہیں ہے، ھدی للمتقین۔ صفت ثبوتی کو بعد میں بیان کیا کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہ قرآن مجید کا دعب ہے، قرآن کا طریقہ ہے۔ قرآن کا تعارف بھی صفات سلبی اور صفات ثبوتی سے، یہ عیب نہیں، یہ کمال ہے۔ اور مزیدار یہ کہ پہلے عیب کی نفی کی اور اس کے بعد کمال کو بیان کیا۔ عیناً اسی لب و لہجے کو، اسی انداز کو حسین ابن علی اپناتے ہوئے اپنی وصیت کا آغاز کرتے، انی لم اخرج عشرا،
بے تحقیق میں یہ جو نکل رہا ہوں، میں حسین ابن علی جو اپنی نہضت کا آغاز کر رہا ہوں، میں حسین ابن علی جو قیام کربلا کا آغاز کر رہا ہوں، جو نکل رہا ہوں، لم اخرج عشرن، کہ انشاءاللہ اس کی تفصیل کے ساتھ وضاحت کروں گا. یہ میرا قیام، میرا نکلنا تکبر کی وجہ سے نہیں ہے، خود بینی کی وجہ سے نہیں ہے. میں اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا، کہ انشاءاللہ میں اس کی بعد میں وضاحت کروں گا، ایک ایک کلمے کی تفصیلات بیان کروں گا. فی الحال صرف اتنا سمجھے، انی لم اخرج عشرن، یعنی یہ میرا قیام تکبر کی وجہ سے نہیں ہے، پہلی صفت سلبی. ولا بطرن، ہوا و ہوس کی وجہ سے نہیں ہے. ولا مفسدہ، فساد پھیلانے کے لیے نہیں نکلا. ولا ظالمہ، ظلم کے لیے نہیں نکلا. دیکھ لیں قیام کی خود حسین ابن علی وضاحت کر رہے ہیں، ابتداً 4 صفت سلبی. یہ میرا قیام تکبر کی وجہ سے نہیں، ایک. یہ میرا قیام ہوا و ہوس کی وجہ سے نہیں. یہ میرا قیام فساد کی وجہ سے نہیں. یہ میرا قیام ظلم کی وجہ سے نہیں. اچھا تو کیا ہے؟ وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي، میں نکلا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں. پہلی صفت ثبوتیہ اصلاح، کہ ہر ایک کی انشاءاللہ وضاحت اس عشر محرم میں ہم ذکر کریں گے. وَأُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ، دوسری صفت میں امر بالمعروف کرنے کے لیے نکلا ہوں. میرا اس منطق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو بیان کر رہا ہے کہ اگر میرے سامنے خرابی ہو میں خاموش ہو کر بیٹھ جاؤں. نہ، ہماری تربیت ایسے نہیں ہوئی. وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، میں منکرات کو روکنے کے لیے نکلا ہوں. 3. چوتھا، وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، میں چاہتا ہوں کہ نانا کی سیرت پہ چلو، میں چاہتا ہوں کہ بابا علی کی سیرت پہ چلو. یہ دیکھا اس منشور کے اندر 8 صفات کو بیان کیا، 4 صفات سلبی، 4 صفات ثبوتی. اور کیوں نہ ہو، قرآن اور حسین ابن علی کا انداز کیوں نہ ہو، کیونکہ دونوں خدا کے اوصاف کے مظہر ہیں. قرآن بھی خدا کے اوصاف کا مظہر ہے، حسین ابن علی بھی قرآن خدا کے اوصاف کا منظر ہے. جیسے خدا کے لیے صفات سلبیہ بھی ہیں، ثبوتیہ بھی ہیں، اسی طریقے سے قرآن کے لیے بھی صفات سلبیہ بھی ہیں اور صفات ثبوتیہ بھی ہیں. اسی طریقے سے عاشورہ کے لیے بھی صفات سلبیہ بھی ہیں، صفات ثبوتیہ بھی ہیں. کہ ان میں سے کہ وقت بالکل گزر گیا، میں چاہتا تھا کہ آج ایک لفظ کی مختصر وضاحت کروں، لیکن بہرحال وقت بھی گزر گیا. لیکن جلدی میں چاہوں گا کہ ایک لفظ کی تھوڑی سی مختصر وضاحت کروں. ایک صفت سلبی جو حسین ابن علی نے یہاں پر ذکر فرمائی ہے وہ یہ ہے ولا بطرن. ولا عشرن جو پہلا لفظ ہے، اس صفت سلبی کی وضاحت انشاءاللہ میں کل کروں گا. آج فقط اس کو بیان کر رہا ہوں. یہ جو مولا فرما رہے ہیں ولا بطرن، میں جو نکلا ہوں، میرا جو یہ قیام ہے، یہ ہوا و ہوس کے لیے نہیں ہے، نفسانی خواہشات کی بنا پر نہیں ہے. یہ لفظ اگر سمجھنا ہے کہ حسین ابن علی کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کہ میں خود نمائی کے لیے نہیں نکلا، میں اس لیے نہیں نکلا ہوں کہ لوگ مجھے پہچانیں، میں لوگوں سے واہ واہ کرانے کے لیے نہیں نکلا. ولا بطرن، یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں حسین ابن علی؟ اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید سے مدد لی جائے. یہ واقعاً ایسے ہے عزیزو، قرآن کو سمجھنا ہے اہل بیت کے کلام سے سمجھیں، اہل بیت کے کلام اور اقدامات کو سمجھنا ہے قرآن کے ذریعے سے سمجھیں. یہ ایک دوسرے کی تفسیر کرتے ہیں. یہ قرآن مجید میں واقعاً یہ جو انتخاب ہے، معصوم امام ہے، کوئی ہماری طرح خطیب تو نہیں ہے کہ بس ایک جملہ کہہ دیا، نہ، ہر ایک جملہ نپا تلا ہے. جب اس دید کے ساتھ میں نے خود قرآن مجید کو دیکھا،
قرآن کی بارگاہ میں آیا کہ قرآن نے اس لفظ کو کہاں پر استعمال کیا ہے، یہ بطرن کہاں استعمال ہوا ہے؟ تو عجب، خود میرے لیے عجیب انکشاف تھا۔ یہ بطرن کا لفظ یا بطرن کا لفظ قرآن مجید میں ابو سفیان اور ابو سفیان کے ٹولے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر حسین ابن علی ابو سفیان کے پوتے کے مقابلے میں نکل رہے ہیں، یزید کے مقابلے میں قیام کے لیے نکل رہے ہیں، اور لفظ کا انتخاب کیا؟ ولا بطرن، میں خود نمائی کے لیے، ہوا و ہوس کے لیے نہیں نکلا۔ جب قرآن مجید کو دیکھا سورہ انفال میں خداوند متعال نے یہ لفظ ابو سفیان کے لیے استعمال کیا ہے، عجیب تھا میرے لیے واقعا۔ سورہ انفال میں خداوند متعال جہاں پر جنگ بدر کا تذکرہ کرتا ہے، یہ جنگ بدر عالم اسلام کی پہلی جنگ کہ بہرحال وقت بھی گزر گیا، یہ عالم اسلام کی پہلی جنگ، بہت بڑی جنگ کی، ان تفصیلات میں نہیں جاتا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے لیے سخت تھا، مدینے سے تو نکلے تھے مسلمان کہ ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کریں گے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا تھا، مسلمانوں کو مکے سے باہر نکالا تھا، ان کے گھروں پر قبضہ کر لیا تھا، اموال پر قبضہ کر لیا تھا۔ خداوند متعال نے اب اجازت دی کہ اب تم ان لوگوں سے بدلہ لے سکتے ہو۔ پتہ چلا کہ قافلہ جا رہا ہے، مسلمان اس نیت کے ساتھ نکلے کہ بہرحال وہ تفصیلات۔ عجب بات یہ کہ اس قافلے کے لیے نکلے، لیکن وہاں سے مکے سے ایک بہت بڑا قافلہ آ رہا ہے، بہت بڑا قافلہ آ رہا ہے۔ مسلمان بیچارے 313، ادھر سے 950 یا 1000 کی تعداد میں کفار اور مشرکین۔ یہاں پر جب مسلمان آئے، اب ظاہر سی بات ہے مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں ہے، اسلام کی پہلی جنگ ہے، نہ اتنا اسلحہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پریشانی ہے کہ قرآن مجید نے اس کو خوب نقل کیا ہے۔ سورہ انفال میں دیکھیں، سورہ آل عمران میں دیکھیں، اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اب یہ ابو سفیان یا مشرکین، ادھر سے پیغمبر اسلام، ایسے مقامات پر قرآن نے اس لفظ بطرن کو استعمال کیا ہے۔ میں جلدی میں کہ وقت بالکل گزر گیا، اس کی طرف اشارہ کروں۔ جب یہ مسلمان بیچارے مدینے سے باہر آئے کہ سورہ انفال کی 40 نمبر آیات سے، بلکہ 41 نمبر آیات سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس قصے کو کہ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ، کہ جب تم لوگ مدینے سے نکلے تو تمہاری حالت یہ تھی کہ بالعدوۃ القصویٰ، مشرکین کے لشکر کی نسبت سے نچلی سطح پر تھے۔ وہ جو تمہاری وادی تھی، جو تمہارا علاقہ تھا، دنیا یعنی نچلا، پست، نیچے والی وادی، نچلے طرف تھے۔ جبکہ وہم بالعدوۃ القصویٰ، وہ جو مشرکین تھے وہ تم سے اوپر والی جگہ پر تھے، مسلمان نسبتاً نیچے اور یہ نسبتاً اوپر والی جگہ تھے۔ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور جو ابو سفیان کا قافلہ تھا وہ بالکل نیچے تھا۔ اچھا، اب یہ سخت عالم، ظاہر سی بات ہے کہ دشمن اوپر سے ہو اور یہ خود نیچے سے ہو تو بہرحال سخت تو ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایسی حالت تھی کہ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ، حتیٰ اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ بھی کرتے نا تو اختلاف کر بیٹھتے۔ یہ قرآن بیان کرتے، لیکن خداوند متعال وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن خدا بھی چاہتا تھا کہ ایک فیصلہ آج ہو کر رہے۔ یہاں پر ایک فیصلہ ہونا چاہیے اور وہ فیصلہ ہو کر رہے۔ لِيَهْلَكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّىٰ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جو بندہ ہلاک ہوتا ہے بینے کی بنا پر ہلاک ہو، اور اسی طریقے سے جو بندہ زندہ ہوتا ہے بینے کی بنا پر زندہ ہو۔
وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، خدا سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ اچھا، جب یہ عالم ہو گیا تو ایسے میں خداوند متعال فرماتا ہے اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، کہ ایک اور منظر وہیں پر جنگ بدر میں، اے پیغمبر ہم نے تمہیں خواب میں، منام میں دشمنوں کا لشکر بالکل تھوڑا کر کے دکھایا، وہ زیادہ ہے لیکن مصطفیٰ خواب میں تمہیں تھوڑا کر کے دکھایا۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ، اگر مشرکین کے لشکر کی اصل تعداد دیکھ لیتے تو شاید یہ جو آپ کے ساتھ ہیں لفشلتم، یہ سست ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس لیے تمہاری مدد کی، بڑا لشکر ہے لیکن چھوٹا کر کے دکھایا۔ لفشلتم وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم لوگوں کا تنازع ہو جاتا کہ آیا واقعاً ان کے ساتھ لڑنا چاہیے یا نہیں۔ بہرحال یہ حالت ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ آپ یہاں پر آئے اور آپ کو خواب میں ان کی تعداد کم کر کے دکھائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہاں پر آپ کو تعداد زیادہ کر کے دکھا دی جاتی تو شاید جو آپ کے ساتھ ہیں وہ سست ہو جاتے، کہ وقت بھی بالکل گزر گیا، ظاہراً میں بترن تک آج شاید نہیں پہنچ پاؤں گا۔ انشاءاللہ اس بات کو میں کل کی گفتگو میں تسلسل کے ساتھ آگے بڑھاؤں گا، لیکن ایک جملہ یہاں پر ضرور کہوں گا۔ جنگ بدر کے اندر اصحاب پیغمبر نے بہت زیادہ جوان مردی کا ثبوت دیا، بہت ہی عظیم شجاعت کا مظاہرہ کیا، لیکن خدا کی عنایات بہت زیادہ تھی، حتیٰ کہ دشمن کا لشکر ان مسلمانوں کی آنکھوں میں بالکل کم کر کے دکھایا گیا۔ یہ کوئی روایت نہیں، آیت ہے، کیونکہ اگر وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ، اگر بہت بڑے پیمانے پر آپ ان کو دیکھتے تو عجب نہیں ہے کہ یہ جو آپ کے ساتھ ساتھی ہیں یہ سست پڑ جاتے ہیں۔ اتنی جوان مردی کے بعد بھی قرآن کہتا ہے ان کے لشکر کو تمہیں کم کر کے دکھایا تاکہ مسلمان پریشان نہ ہو۔ عزیز من، یہ بہت بڑی کمک تھی، لیکن میں قربان جاؤں اصحاب عاشورہ پر۔ وہاں پر یہ نہیں تھا کہ دشمن کا لشکر کم کر کے ان کو دکھایا جا رہا ہے، نہ 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 نہ، جگہ جگہ پر حسین ابن علی بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ وہ چلے جو قتل ہونے کے لیے تیار۔ مکہ سے جب آپ نکل رہے ہیں تو وہاں پر حسین ابن علی یہی جملات فرماتے ہیں، خط الموت علی ولد آدم مخط القلادت علی جید الفتح، موت ابن آدم کے لیے مقدر قرار دی گئی ہے، اس کی پیشانی پر کندہ ہے، اس طریقے سے جیسے ایک خوبصورت نوجوان خاتون کے گلے کے اندر ایک نیکلیس ہوتا ہے، اس کی طرح۔ پھر مولا فرماتے ہیں وما اولہنی الی اسلافی اشتیاق یعقوب الی یوسف، یہاں پر لفشلتم کی بات نہیں ہے، کثرت کو دیکھ کر یہ نہیں ہے کہ کہیں سست نہ پڑ جائیں، پریشان نہ ہو جائیں، نہ نہ۔ حسین ابن علی کہتے ہیں کہ کاش دنیا کو پتہ چلتا کہ حسین موت کا کتنا عاشق ہے، حسین موت سے، اپنے اسلاف سے ملاقات کا اتنا اشتیاق رکھتا ہے جتنا یعقوب یوسف کے لیے مشتاق تھا، اس کے ساتھ میں جا رہا۔ اور نہ فقط حسین ابن علی، اصحاب عاشورہ ایسے کہتے ہیں کہ شب عاشور کی رات جو ایک مذاکرہ ہوا ہے حضرت بریر ابن خزیر اور شمر لعین کے مابین، بات چیت ہوتی رہی، بریر نصیحت کرتے لیکن اس پر نصیحت کا اثر نہیں ہوتا، شمر ڈراتا ہے۔ تو ایسے عالم میں اصحاب حسینی کے جملات یہ ہیں،
بریر وہاں پر یہ جملہ کہتے ہیں، اب الموت تخوفنی، اے شمر تو بریر کو موت سے ڈراتا ہے، اب الموت تخوفنی، مجھے موت سے ڈراتا ہے، واللہ ان الموت ما ابن رسول اللہ احب الی من الحیات معکم، مجھے خدا کی قسم ہے بریر اگر رسول اللہ کے فرزند کے ساتھ قتل ہو جائے کئی گنا بہتر ہے اس بات سے کہ تم جیسے لوگوں کے ساتھ زندہ رہے۔ یہ اصحاب عاشوراء ہے، یہ کربلائی ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے کو بطرن کا معنی میں آج نہیں کر پایا، انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ جنگ بدر میں بہت زیادہ شجاعت کا مظاہرہ ہوا، لیکن عزیزان من بغیر مبالغے کے کہہ سکتا ہوں، قرآن گواہ ہے، جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے ملائکہ آسمان سے نازل ہوئے، 5000 ملک فرشتے آئے مسلمانوں کی کمک کے لیے۔ لیکن کیا عاشوراء ہے، کیا کربلا ہے۔ مقاتل نے لکھا کہ ملائکہ آئے، حسین ابن علی کی خدمت میں آئے، آپ مدینے سے نکل رہے ہیں اس وقت ملائکہ آتے ہیں، کربلا میں پہنچے وہاں پر ملائکہ آتے ہیں، لیکن حسین ابن علی فرشتوں کو واپس بھیج دیتے۔ یہ حسین ابن علی کا امتحان ہے، عجب کربلا ہے۔ ہاں عزیزان من، 2 محرم کی رات ہے، 2 محرم یعنی وہ دن کہ جس دن حسین ابن علی کربلا کا مہمان بنا۔ آج کے دن کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جب آئے صاحب ناسخ التواریخ لکھتے ہیں جب اس جگہ پر قدم رکھا تو ذوالجلال نے آگے چلنے سے انکار کر دیا۔ صاحب ناسخ التواریخ لکھتے ہیں کہ امام حسین نے گھوڑا تبدیل کیا، لیکن دوسرا گھوڑا بھی آگے نہیں چلتا، تیسرا گھوڑا تبدیل کیا، چوتھا، پانچواں، چھٹا۔ صاحب ناسخ التواریخ لکھتے ہیں کہ حسین نے 7 گھوڑے تبدیل کیے، لیکن کوئی گھوڑا آگے نہیں چلتا۔ بالآخر سید الشہداء پوچھتے ہیں کہ یہ کون سی سرزمین ہے؟ کسی نے کہا مولا اس کو نینوا کہتے ہیں، حسین ابن علی کہتے ہیں کہ کوئی اور نام، کسی نے کہا غازریہ کہتے ہیں، حسین ابن علی نے کہا کوئی اور نام، کسی نے کہا شاطئ الفرات کہتے ہیں، حسین ابن علی کہتے ہیں کوئی اور نام، کسی نے کہا اقرا کہتے ہیں، اولا کہتے ہیں اقر سے خدا کی پناہ، کوئی اور نام۔ کسی بوڑھے نے جواب دیا مولا اس زمین کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ جیسے ہی حسین ابن علی کربلا کا نام سنتے ہیں گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں، اترتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الکرب والبلا، اے میرے مالک حسین تجھ سے کرب و بلا کی پناہ مانگتا ہے۔ روایات میں ہے کہ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام اس سرزمین پر آتے ہیں وہاں سے مٹی اٹھاتے ہیں اور مٹی کو سونگھتے ہیں، اس کی خوشبو کو محسوس کرتے ہیں۔ جیسے ہی اس خوشبو کو محسوس کرتے ہیں فوراً جملات کہتے ہیں واللہ ہا ہنا محط رحالنا، خدا کی قسم یہی وہ سرزمین ہے جہاں پر ہمارا آخری
سفر ختم ہوگا۔ واللہ ہا ہونا محط رحالنا و مسفک دمائنا، یہی وہ سرزمین ہے جس سرزمین پر ہمارا خون بہایا جائے گا۔ واللہ ہا ہونا ذبح اطفالنا، یہی وہ سرزمین ہے جہاں پر ہمارے بچوں کے گلے پر خنجر چلائے جائیں گے۔ حسین ابن علی وہاں پہ رکتے ہیں، جیسے ہی وہاں پہ رکتے عجیب قسم کا طوفان آتا ہے، آندھی آتی ہے۔ ایسے میں جو حسین کی بہن ہے شریکت الحسین، وہ آواز دیتی ہے بھیا یہ کیسی سرزمین ہے، جیسے یہاں پر پاؤں رکھا ہے دل میں عجیب خیالات آ رہے ہیں، دل میں عجیب سا ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ امام حسین رو کے فرما رہے ہیں کہ بہن یہی وہ سرزمین ہے جس سرزمین کا نانا نے وعدہ دیا تھا، بہنا یہی وہ سرزمین ہے جس سرزمین پر تیرے بھائی کے گلے پہ خنجر چلایا جائے گا۔ اجرکم علی اللہ۔ عزیزان محترم، بس امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام وہاں پر آمادہ ہوتے ہیں اور خیام کو لگانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ خیام کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے، روایات نے لکھا کہ وہ جگہ تھی جو بالکل نیچے کی طرح تھی، جھکی ہوئی جگہ تھی۔ ان جگہوں پر امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ یہاں پر خیام لگائے جائیں۔ جیسے جناب زینب عالیہ نے دیکھا کہ خیام نیچے کی طرف جھکی ہوئی سرزمین پر لگائے جاتے ہیں، تو امام حسین سے سوال کرتی ہیں بھیا میں نے تو سنا ہے بابا جب بھی کسی جنگ پر جاتے تھے اور کسی جگہ پر اگر پڑاؤ ڈالنا ہوتا تھا تو اپنے خیام کو اوپر کی طرف لگاتے تھے، بھیا یہ کیسا طریقہ ہے کہ آپ نیچے کی طرف خیام کو لگانے کا حکم دے رہے ہیں؟ عزیزو، مقاتل نے جملات لکھے، سید الشہداء نے کہا بہن بابا جب بھی جس جنگ میں جاتے تھے اس جنگ میں فتح کی نیت سے جاتے تھے، اسی لیے خیام کو اوپر لگاتے تھے۔ بہن ہم لوگ یہاں پر فتح پانے نہیں آئے، بہن یہاں پر ہم لوگ قتل ہونے کے لیے آئے۔ میں نہیں چاہتا 10 محرم کے دن یہاں پر اس میدان میں مختلف لوگ ذبح ہوں گے، مختلف لوگ شہید ہوں گے، میں نہیں چاہتا حسین کسی کو قتل ہوتے ہوئے دیکھو۔ لیکن ہائے عزیزو، حسین نے بہت کوشش کی کہ جب حسین شہید ہو بہن کی نظر نہ پڑے، لیکن وہ آخری مرحلہ جب حسین اس گودال قتل گاہ میں آئے، بہن نے زمین کو حکم دیا اے کربلا کی زمین بلند ہو جا، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔